اچھا ڈرامے میں آنے کا کیسے ہو گیا آپ کا مطلب فیلڈ کے اندر نا؟ ڈرامے میں آنے کا یہ ہوا کہ ایک یہ میری جاب کے طور پہ میں نے لیا شوبیز. اچھا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا رہا؟ سب سے پہلا فرسٹ؟ میرا سب سے پہلا ڈرامہ تو چڑیا گھر تھا. اصل میں 2 ڈرامے تھے میرے. ایک تھا کرائے کے ٹٹو، پہلا پلے میرا کرائے کے ٹٹو. کرائے کے ٹٹو اور چڑیا گھر، ان دونوں کی ریہرسلیں اکٹھی چل رہی ہیں. اچھا آپ نے کام کیا عمر شریف صاحب کے ساتھ، معین اختر صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے کن کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ فرسٹ جو عمر بھائی کے ساتھ یا معین بھائی کے ساتھ؟ ایک ڈرامہ سینئر ہیں عمر شریف صاحب سے. عمر کے ساتھ ایک ڈرامہ سینئر. مطلب انڈیا میں سلمان خان کو سلو کہا جاتا ہے تو آپ کو پاکستان میں سلو کہا جاتا ہے. مطلب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید سلمان خان اور آپ کا کوئی کمنٹمنٹ تو نہیں چل رہا، کیونکہ سلمان بھائی نے شادی نہیں کی ہے اور آپ نے بھی شادی نہیں کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سلمان خان اور آپ کا کچھ مقابلہ چل رہا ہے. اچھا سلومی جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تھیٹر کے آرٹسٹوں کو ٹی وی پر کام نہیں دیا جاتا تھا، ایسی کیا بات تھی؟ تھیٹر کے آرٹسٹ کو ٹی وی پہ کام دیا جاتا ہے. میں نے کمرشل کیا، پھر بختیار صاحب پلے دیکھنے آئے تھے، پھر میں نے ان کے ساتھ ٹی وی کیا. میں نے سب ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا، بٹ یہ ہے کہ وہاں پیسے بہت کم ملتے تھے. ایک تھیٹر کے آرٹسٹ کا معاوضہ کیا ہوتا تھا اس وقت؟ آپ یقین کریں میں سب سے مہنگی آرٹسٹ تھی اس زمانے میں. 350 روپے پر شو لیتی. میں نے کوئی ایسی بات جو دل میں رہ گئی ہو آج کہ کاش عمر بھائی ہوتے تو میں کہہ دیتی؟ یہ کاش کا لفظ میری زندگی میں نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو احسن خان شو. اور آج کے شو کی جو رونق ہے ہماری پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کی لیجنڈ ہے، بہت بڑی اسٹار ہے، اور آپ کی جانی، آپ کی مانی اور آپ لوگوں کو بڑا پیار دینے والی ہماری آج کی جو مہمان میڈم سلومی جی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں میں ویسے ہوں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ کی کوئی بات نہیں، سب سے پہلے کہ آپ نے میرے لیے بڑا قیمتی وقت دے دیا اس وقت. اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے میرے لیے بڑا قیمتی وقت اپنا نکالا. اچھا سلومی جی یہ بتائیے گا، سلومی یہ آپ کا اپنا ریئل نام ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں بس. سلومی میرا ریئل نیم نہیں ہے. یہ سید فرقان حیدر ہمارے ڈائریکٹر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے جب مجھے انٹروڈیوس کرایا تو نیم میرا چینج کیا تھا. اور ریئل نام کیا ہے آپ کا؟ ریئل نیم میں کسی کو نہیں بتاتی، وہ آپ معلومات کیجئے کہ میرا ریئل پر آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگا آپ کا ریئل نام کیا ہے. اچھی بات ہے، نہیں پتا، بس سلومی ہوں میں. سلومی مینز ہے آرام والی، سکون والی، پیار والی، محبت والی، مطلب محبت دینے والی. ہاں، عبرانی نیم ہے. اور آپ نے ہمیشہ اپنے فین کو، پاکستان کو صرف محبت ہی دی ہے. میں نے محبتیں دی ہیں اور الحمدللہ کہ میرے فینس نے بھی مجھے بڑی محبت دی ہے. بڑے اچھے فینس ہیں میرے. اچھے فینس ہیں. اچھا ڈرامے میں آنے کا کیسے ہو گیا آپ کا مطلب فیلڈ کے اندر نا؟ ڈرامے میں آنے کا یہ ہوا کہ ایک یہ میری جاب کے طور پہ میں نے لیا شوبیز. مجھے ضرورت تھی، تو جیسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ جاب کرنی ہے، وہ جاب کرنی ہے، تو میں نے کہا میں نے شوبیز کی جاب کرنی ہے. میں نے شوبیز کی جاب کر لی. اس وقت کے دور کب کی بات ہے یہ؟ اب یہ میں نے ایج میری تھی جب میں نے 74 کے لاسٹ میں اسٹارٹ لیا تھا، جب میں 12 سال کی تھی. اس وقت تو کوئی یوٹیوب کی کوئی جان پہچان بھی نہیں ہوگی. یہ یوٹیوب، یہ ولاگنگ، نہ ہی کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. تو کتنا مشکل تھا وہ وقت یا آسان تھا وہ وقت؟ مشکل تو میرا وہ وقت تھا جب کہ مجھے ضرورت تھی، اور جب میں ان ہوئی تو میرا مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اور میں نے اپنی محنت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شوبز میں قدم رکھا، اور اللہ نے مجھے کامیابی دی اور آپ لوگوں کی دعائیں. اچھا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا رہا آپ کا؟ سب سے پہلا فرسٹ؟ میرا سب سے پہلا ڈرامہ تو چڑیا گھر تھا. یہ میں ٹی وی یا تھیٹر؟ نہیں، تھیٹر کا تھا. یہ چڑیا گھر میرا پہلا پلے تھا، لیکن فرقان بھائی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا. اور فرقان اصل میں 2 ڈرامے تھے میرے. ایک تھا کرائے کے ٹٹو، پہلا پلے میرا کرائے کے ٹٹو. اور چڑیا گھر، ان دونوں کی ریہرسلیں اکٹھی چل رہی تھی. تو ہو گیا پہلے چڑیا گھر، حالانکہ ہونا کرائے کے ٹٹو تھا. پہلے 1 ڈے پلے ہوتے تھے. صحیح. تو اب یہی میں کہوں گی کہ کرائے وہ جو ہے چڑیا گھر میرا پہلا پلے تھا.
حالانکہ پہلا پلے کرائی کے ٹٹو بھی ہے وہ تھا، یہ لیکن بھی جھاگرا ہو گیا، ہاں، دونوں میرے پہلے ہی پلے کھلا سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں بس ایک دن کا وہ ہوا فرق، کرنا فقان بھائی نے تھا، ہو گیا وہ پہلے. اچھا آپ نے کام کیا عمر شریف صاحب کے ساتھ، معین اختر صاحب کے ساتھ، سب سے پہلے کن کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ فرسٹ جو عمر بھائی کے ساتھ یا معین بھائی کے ساتھ؟ میں نے معین کے ساتھ پہلے کام کیا. معین اختر صاحب کے ساتھ میں نے بیروپین معین اختر، بچاؤ معین اختر سے، ٹارزن معین اختر. اس وقت عمر بھائی نہیں تھے؟ نہیں، اس وقت معین کی انٹری ہمارے ساتھ نہیں ہو چکی تھی، بٹ اتنے وہ ان نہیں تھے. عمر بھائی اس وقت جب میں نے معین کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا نا، اس وقت عمر کے ساتھ اتنے پلے میرے نہیں ہو رہے تھے، نہ ہی مطلب عمر بھائی فیلڈ میں تھے، ڈرامے کرتے تھے؟ فیلڈ میں تھے لیکن عمر اتنے زیادہ ان نہیں تھے، ان نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں 75 کی بات 75. حالانکہ عمر وہاں کرتا تھا ون ڈے، عمر بتاتا تھا کہ ون ڈے وہ پلے کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ جوائن انہوں نے بعد میں کیا معین اختر کے ساتھ، میرے ساتھ. مطلب آپ سینئر ہیں؟ میں ایک ڈرامہ سینئر ہوں، ایک ڈرامہ سینئر ہیں عمر شریف صاحب سے؟ عمر کے ساتھ ایک ڈرامہ سینئر ہوں. تو کیا کس نام سے پکارتے تھے عمر بھائی آپ کو؟ مجھے وہ سلو ہی کہتے تھے. سلو؟ مطلب انڈیا میں سلمان خان کو سلو کہا جاتا ہے، تو آپ کو پاکستان میں سلو کہا جاتا ہے. مطلب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید سلمان خان اور آپ کا کوئی کمنٹمنٹ تو نہیں چل رہا؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میرے ذہن میں آئی ہے ابھی، یہ آمد ہوئی ہے کیونکہ سلمان بھائی نے شادی نہیں کی ہے اور آپ نے شادی نہیں کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سلمان خان اور آپ کا کچھ مقابلہ چل رہا ہے مقابلہ. بس اللہ تعالیٰ. لیکن سلو وہ بھی ہے، سلو آپ بھی ہیں، وہ انڈیا سے اور آپ پاکستان سے. بتا دو سلو کو، سلمان خان کو بتا دو ہمارا سلو ادھر ہے کہ بھائی پاکستان میں ہمارا بھی سلو ادھر ہے. بالکل. اچھا کامیابی کہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ کی؟ کامیابی تو جب میں نے سٹارٹ لیا، جبھی سے میرے رب نے مجھ پہ فضل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم ون ڈے کرتے تھے، وہ بھی فل جاتے تھے. پھر کمرشل کا دور شروع ہوا تو بھی کمرشل 25 دن کے اسپیلس ہوتے تھے، ایک اسپیل ختم ہوا پھر دوسرا اسپیل ہمارا شروع ہو جاتا تھا، تو ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ کافی. اچھا سلومی جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تھیٹر کے آرٹسٹوں کو ٹی وی پر کام نہیں دیا جاتا تھا، ایسی کیا بات تھی؟ تھیٹر کے آرٹسٹ کو ٹی وی پہ کام دیا جاتا ہے. میں نے کمرشل کیا، پھر بختیار صاحب پلے دیکھنے آئے تھے، پھر میں نے ان کے ساتھ ٹی وی کیا. ٹی وی میں نے کافی سیریل کیے، ترشا خان کے کیے، حیدر امام رضوی کے کیے، اقبال پاشا کے ساتھ کیا، محسن علی کے ساتھ، جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں میں نے سب کے ساتھ پی ٹی وی کے میں نے سب ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. بٹ یہ ہے کہ وہاں پیسے بہت کم ملتے تھے. پی ٹی وی سے اس زمانے میں پیسے بہت کم ملتے تھے، اور میری ضرورت تھی پیسوں کی. پھر اسٹیج پہ ذرا مجھے پیمنٹ صحیح مل جاتے تھے، 25 دن کے اسپیلس، تو پھر میں اسٹیج ہی کی طرف راغب ہو گئی. پھر میں نے زیادہ تر وقت اسٹیج کو دیا. اچھا ایک تھیٹر کے آرٹسٹ کا معاوضہ کیا ہوتا تھا اس وقت؟ آپ یقین کریں میں سب سے مہنگی آرٹسٹ تھی اس زمانے میں. 350 روپے پر شو لیتی تھی. 350. بھائی آج کے جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا اور جتنے بھی ولاگرز ہیں، وہ سلومی جی کی بات سن لیں کہ 350 روپے ایک شو کے لیتی تھی. اور اس میں ہی مجھے کہتے تھے آپ بہت مہنگی آرٹسٹ، اور ابھی بھی کہتے ہیں بہت مہنگی آرٹسٹ. اور یہ تو 2 لاکھ روپے لیتی ہیں یوٹیوبرز جو ہے ہماری آج کے دور کے. اگر وہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے 250-300 ہی لے رہے ہوتے. 250-300 لے رہے ہوتے. اچھا آپ نے پاکستان میں کام کیا یا پاکستان سے باہر بھی؟ امریکہ گئے، یو اے ای زیادہ گئے، یہاں کام کیا. اچھا عمر شریف صاحب کے ساتھ تو آپ نے باقاعدہ بہت کام کیا، اور خاص طور پہ آپ ان کی بیٹی بن کر ڈرامے بہت آئی ہیں. بالکل، بیٹی بھی میں بنی ہوں، اس کی ہیروئن بھی میں بنی ہوں، اور بہت انجوائے کیا، اور بہت مزہ آتا تھا عمر کے ساتھ کام کرنے کا، اور ابھی بھی میں مس کرتی ہوں، اور ابھی بھی بس دل کرتا ہے کہ عمر ہو میں کام کروں ساتھ، کیونکہ اسٹیج رونق کی عمر سے تھی، عمر سے معین صاحب. مطلب آپ کی یہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ کی ایک رونق جسے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر ہیں تو عمر شریف صاحب وہاں پر ہیں، آپ جہاں پر ہیں، جہاں عمر بھائی ہیں وہاں پر آپ لوگ ہیں. میں نے کوئی ایسی بات جو دل میں رہ گئی ہو آج کہ کاش عمر بھائی ہوتے تو میں کہہ دیتی؟ یہ کاش کا لفظ میری زندگی میں نہیں ہے. نہیں ہے بالکل نہیں.
میں آخری ٹائم پر ملاقات رہی آپ کی؟ آخری ٹائم میری ملاقات ہوئی تھی آغا خان ہاسپٹل میں، عمر سے بات ہوئی تھی، وہ لاسٹ ملاقات تھی. لاسٹ ملاقات تھی. کیا کہا انہوں نے؟ بس خوش ہوئے تھے. میں نے کہا تھا آپ آئیں گے تو ویلکم کریں گے، بوسہ دیا تھا اس کے فور ہیڈ پہ، بہت خوش ہوئے تھے. ہم نے کہا ویلکم کریں گے، بس پتہ نہیں تھا کہ وہ لاسٹ ملاقات تھی. اور معین بھائی سے کیسا رہا آپ کا؟ معین صاحب بھی بہت اچھا رہا، اور ہمارا یہ تھا کہ جسٹ لائک ہم فیملی ممبرس کی طرح تھے شروع سے لے کے اب تک. تو کوئی ایسی تو میں نہیں ہوتی تھی، بس کام سے محبت جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتی تھی ہم لوگوں کو. بس اس میں ہیر پھیر نہ عمر برداشت کرتا تھا نہ بالکل. معین. نہیں، لائن ٹو لائن چلنا ہے. عمر کے ساتھ تو خیر لائن ٹو لائن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. عمر کو تو وہاں سے آ جاتی تھی ایک بات، یوں آ جاتی تھی. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ ایسی تھی کہ ہم کیمسٹری ہماری ملتی تھی عمر کے ساتھ. ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اس کا کوئی جملہ آ رہا ہے ایکسٹرا، ہمارے آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، تو ہم چپ ہو جاتے تھے. تو یہ بہت ڈراموں میں ہوا، یہ لاسٹ تک ہوتا رہا. عمر پہ آمد بہت ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. بالکل. سکندر صنم صاحب جو عمر کے ساتھ، جو عمر کے ڈائلاگز ہیں، جو عمر کے جیسے ڈیلیور کرتا تھا ڈائلاگز، وہ آج تک کسی کو میں نے نہیں دیکھا ویسا کرتے ہوئے. لیجنڈ پاکستان کا ایک بہت بڑا، معین اختر اور عمر ہے لیجنڈ، بہت بڑے نام انہیں ہے. کو مانتی ہوں، کنگ آف کامیڈی انہیں کو مانتی ہوں. اچھا، پہلے کے سلومی جی ڈرامے ہوتے تھے تھیٹر میں، مطلب ان کی تو بات ہی ایک الگ ہوتی تھی. اس کا اسکرپٹ، اس کے ڈائلاگ، اس کے جملے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہٹ ہوتے تھے. جبکہ اس دور میں اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اب تو یوٹیوب آ گیا، اب تو سوشل میڈیا آ گیا. لیکن اب کے ڈراموں میں کتنا فرق آ گیا پہلے کے ڈراموں کے نسبت. آپ کے سامنے نہیں، وہی لوگ ہیں، آرٹسٹ تو وہی ہیں. شکیل صدیقی صاحب ہیں، رؤف لالا صاحب ہیں، وہی آرٹسٹ ہیں جو عمر شریف صاحب کے ساتھ رہے کام کرتے ہوئے. ہاں، بس عمر سے کافی لوگوں نے مطلب سیکھا ہے، اور کچھ آرٹسٹ جو مانتے ہیں کہ ہم نے واقعی سیکھا ہے، وہ بولتے بھی ہیں، اور یہ ان کا بڑا پن ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، جیسے لالا ہے، کہتے ہیں ہم نے عمر سے سیکھا ہے. بالکل. صرف لالا کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم نے عمر سے سیکھا ہے، اور کہ سب نے سیکھا ہے، باقی کسی کے منہ سے نہیں سنا آپ نے. نہیں سنا. دس از رانگ. اچھا، آپ کے کون استاد ہیں؟ میرا کون استاد ہے؟ وقت. میرا استاد وقت ہے. وقت ہے. میں نہ کسی کی فین تھی، نہ ہی میں نے کسی سے سیکھا ہے. میرے وقت نے مجھے سکھایا ہے. مجھے پتا بھی نہیں تھا. میں اب جب یوٹیوب پہ میں ڈرامے دیکھتی ہوں نا اپنے، میں کہتی ہوں یا اللہ، یہ میں کیسی ایکٹنگ کر لیتی تھی. اور سوچتی ہوں بس ٹھیک کر لیتی تھی، بس صحیح ہے، کر لیتی تھی. ابھی میں دیکھتی ہوں یہ ڈرامہ دیکھا، یہ ڈرامہ آپ یقین کریں ابھی میں دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں یا سلومی تو تھوڑی بہت صحیح کر لیتی تھی ایکٹنگ. تو یوٹیوب پہ آپ جیسے کہ ڈکی بھائی ہیں، ماں صفدر ہیں، ٹھیک ہے، یہ پلے، آپ جانتی ہیں ان کو؟ قسم سے میں ان کو نہیں جانتی. آپ کو جانتی ہوں. آپ نہیں جانتی ان کو؟ نہیں. مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات کہی ہے سلومی جی نے. پاکستان کی لیجنڈ ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ شاید ہم لوگ جب ظاہر بات ہے چھوٹے تو تھے اس وقت، لیکن اتنے چھوٹے نہیں تھے، چھوٹے تھے، اور ان کے ڈرامے ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے عمر شریف صاحب کے ساتھ. لیکن آج یہ انہوں نے کہہ کرنا میرا اتنا بڑا دل بڑا کر دیا کہ میں آپ کو جانتی ہوں، ان کو نہیں جانتی. قسم سے آپ یقین کریں میں دیکھتی نہیں ہوں. میں یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے نہیں دیکھتی. میں اپنے ڈرامے چل رہے ہیں کیا دیکھتی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے وہ ڈرامہ آپ کا دیکھا، یہ دیکھا، وہ. پھر میں دیکھتی ہوں اچھا میں نے یہ ڈرامہ بھی کیا تھا. پھر میں کلک کرتی ہوں یوٹیوب پہ تو وہ آ جاتا تھا. پھر میں دیکھتی ہوں ہے سلومی تم نے یہ پرفارم کیا اس میں. ٹھیک ہے، کر لیا پرفارم، ٹھیک ہے، سو ہے. اپنے آپ کو بھی ابھی بھی کہتی ہوں. تو یہ جو یوٹیوبر ہے یقین کریں میں نہیں جانتی. آپ نہیں جانتی؟ نہیں، میں نہیں جانتی. آج کے دور کے جو بھی ہیں میں نہیں جانتی. مجھے وہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، اپنے ڈرامے شوق سے دیکھتی ہیں آج بھی؟ ابھی میں نکالتی ہوں، کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں. عمر کی یاد آتی ہے، معین کی یاد آتی ہے تو میں وہ ڈرامے دیکھ لیتی ہوں. کیسا لگتا ہے کہ اس کریکٹر میں جب آپ اس آج کے دور میں دیکھتی ہیں تو کیا فیل کرتی ہیں اس وقت؟
बस मैं ये अच्छा फील करती हूँ कि कितना अच्छा दौर था हमारा और कितने अच्छे ड्रामे थे हमारे और कितनी पब्लिक एंजॉय करती थी, फैमिलीज आती थी और बहुत खुशी होती थी हमें फैंस से मिलके। ड्रामा एंड होता था तो इतने लोग आते थे मुझसे मिलने और और ईद के ड्रामा तो बड़ा बोनस होता था आप वो लोगों ईद का। का ड्रामा तो बात वो तो जैसे 4-4 5-5 हज़ार की पब्लिक बैठी होती थी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, तो वो भी बड़ा एंजॉय करते थे। मैं जितनी पब्लिक होती उतना आपने वैसा मेरी बजाते खुद मैं ये कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदा भी आपका बैठा है ना हॉल में, आप अपनी परफॉर्मेंस को बुरा नहीं पेश करो लोगों के बिल्कुल सामने, बिल्कुल, क्योंकि वो भी टिकट लेके बैठा हुआ है। टिकट लेकर बैठा हुआ है। और अगर 1000 बंदा भी बैठा हुआ है तो अपनी परफॉर्मेंस को बुरा, तो तुम्हारी अगर सोच है एक बंदे के लिए तो वो नहीं होनी चाहिए। वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए जैसे एक आदमी के लिए करना है और जैसे 1000 बंदे के लिए करना है, मेरी ये सोच है। तो टीवी की तरफ अब आने का रुझान आपका, कोई माइंड जैसे लोग आपको देखना चाहें टीवी की तरफ? मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि आप काम करें, आप काम क्यों नहीं करती हैं, आप काम करें। लेडीज कितनी शॉपिंग मॉल जाती हूँ मिलते हैं, वो बोलते हैं, कोई जेंट्स हैं वो बोलते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आपके लिए कर लेंगे, तसल्ली देती हूँ मैं उनको। तो अभी भी कभी होगा तो कर लूंगी, अदरवाइज तो बस वही देखें पुराने ड्रामे मेरे देखते जाए। तो कभी शौक नहीं होता सलोमी जी के लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, एक से एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कामयाब होते ही जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता और वो आज हीरो बनकर बैठे हुए हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता कि मैं भी सोशल मीडिया पर आ जाऊं? नहीं नहीं, मेरा बस बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आप यकीन करें मैं खबरों के अलावा कुछ भी नहीं देखती, कुछ मतलब भी नहीं देखती, ना मुझे दिलचस्पी है, ना मुझे ये पता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने कितनी आप देख रहे हैं, आप मैं सलोमी जी की बातें सुन रहे हैं, कितनी सादा ये आर्टिस्ट हैं कि मतलब कि थिएटर की दुनिया की एक रौनक है। हम रोशनी कहेंगे आपको, रौनक कहेंगे थिएटर की, और बिल्कुल सादगी में है, बिल्कुल बस मेरे जैसे मैं हूँ ना वो आपके सामने हूँ, बिल्कुल और कोई एक लफ्ज भी इसमें झूठ नहीं, झूठ नहीं है, बिल्कुल Honest। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल एक सच के ऊपर आप बिल्कुल हैं। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्में बड़ी हिट होती थी अपने दौर में, हाँ। आपके भी दौर में बड़ी हिट होती थी, उमर शरीफ साहब की भी थी, मिस्टर चार्ली थी, 420 थी। अब की फिल्में हमारी बिल्कुल पाकिस्तान से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, इसकी क्या वजह रही है? पाकिस्तान से सब अच्छा गायब होना शुरू हो गया। मैंने फिर क्या और स्टेज की और टीवी की क्या बात करते हैं, सब अच्छा तो गायब सब होना शुरू हो तो गया। तो आपको, आप क्या चाह रही हैं, हम सब बुरे बुरे लग जाए नहीं, फिर? नहीं, जो कि बुराई है। सब अच्छा गायब होना शुरू हो गया है और कुछ अच्छा जो है वजनी अच्छा, हाँ। वो रह गया नीचे। तो अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए फिर? अच्छा करने के लिए अपने आप को तो पहले अच्छा करे ना, पहले अपना आप अपना अंदर अच्छा करे अपने लिए, दूसरों के लिए, उसके बाद अच्छा होगा, फिर सब अच्छा होगा। अच्छा, उमर शरीफ साहब के हवाले से कोई यादगार वाकया है कोई आपका, कोई बार बार कभी कोई याद आती हो? बस उमर के साथ तो बड़े वाकयात हैं, लेकिन उमर के साथ हम लोग जब जाते थे, कभी रमजान में चले गए। नहीं कि मैं आपकी बात को काटूंगा, जहां पर आपका नाम होगा ना, उमर शरीफ साहब का नाम होगा, देखें, क्योंकि अब वो ये जुड़े हुए दो नाम आपके साथ, बिल्कुल। तो उमर के साथ तो बहुत सारी यादें हैं, कितनी यादें बंदा बताए। बस एक दफा हम अमेरिका जब गए थे शो करने के लिए, तो वहाँ पे तो ये है ना कि बारिश हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो यार अब हमने कहा ये फ्लाइट तो लेट हो जाएगी उमर। अब सारे प्लेन हम देख रहे हैं, उस पर बर्फ गिरी हुई है, सब बर्फ गिरी हुई है। इतने में हमने देखा इतने लोगों को जो प्लेन के ऊपर चढ़े और वाइपर से ना बर्फ हटा रहे हैं। मैंने कहा उमर ये क्या करें? कहते ये फ्लाई करेंगे। मैंने कहा है ऐसे वेदर में फ्लाई करेंगे? उमर कहता है हाँ। मैंने कहा अल्लाह है। अच्छा वो हम बैठे, अच्छा वहाँ तो एक लाइन लगी होती है जैसे टैक्सियों की लाइन होती है, हमें एयर बसेस की लाइन लगी होती है। तो टेक ऑफ करने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता था प्लेन में ना। तो जब हमारी बारी आई तो खैर अल्लाह के फजल करम से हम ऊपर गए, और पता नहीं कौन से मुल्क स्टेट हम जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है ना प्लेन जो है ना ये शुरू हो गया। उमर कहता है कलमा पढ़ लो सब। तो मैंने कहा मतलब वो वहाँ पर भी फनी, बिल्कुल कॉमेडी से पीछे नहीं थे वो। कहते कलमा पढ़ लो, हम सब ने कलमा पढ़ा। एयर पॉकेट्स आते हैं ना, कभी यूँ हो रहा है कभी यूँ हो रहा है, और वहाँ पे तो इतनी ऊंचाई पे फ्लाई करते हैं ना कि आपकी सोच है। तो वो सफ़र, और उसमें भी हमें हंसा है कि ये लोग ज़रा
सही जमेल रही सब यूं ही हो रही हूँ, चुप करके बैठे हुए सब लेडीज भी जेंट्स भी सब आर्टिस्ट यूं बैठे और उमर हमें हंसा रहा है। तो उमर ऐसा एक शख्स था, उसके साथ अल्लाह की बहुत बड़ी मदद थी, बहुत बड़ी बहुत मदद बड़ी थी। मदद थी। वो अल्लाह वाला रूहानी मामलात भी थे उनके साथ, रूहानी मामलात थे। बहुत ज्यादा। और मैं ये देखता हूँ कि मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि जहाँ पर उमर शरीफ साहब का नाम आता है वहाँ पर आपके चेहरे की मुस्कुराहटें आ जाती हैं। दिल का बड़ा अच्छा था, दिल का अच्छा। उसमें ये आर्टिस्टों वाली जैसे वो है ना, एक काम कर लिया तो ये हो गया वो हो गया, वो नहीं थी, आजिज़ी थी। आज मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से उमर शरीफ साहब की एक बात बताता हूँ जी बिल्कुल। कि उमर शरीफ साहब के साथ मैंने प्रैंक किया। अच्छा। हाँ, मेट्रो वन टीवी से ज़रा हट के शो से वो सेरा मुझ पर किया कि इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड के साथ मैंने प्रैंक किया। अच्छा, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो आगा खान हॉस्पिटल में थे, तो उनकी बड़ी सीरियस कंडीशन थी, तो उसकी जो एक वीडियो थी बड़ी वायरल हुई थी। तो वो वीडियोस मेरे पास मेरे ग्रुप में आ गई थी व्हाट्सएप पर। तो वो जब वीडियो मुझे मिली तो मैं एकदम परेशान कि है उमर शरीफ साहब की ऐसी हालत इतनी सीरियस कि इस कंडीशन में। तो वो वीडियो मैंने इंडिया में मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, बड़े लेजेंड फिल्म एक्टर, आप भी जानती हैं, और दिलेर मेहदी साहब जो पॉप सिंगर हैं इंडिया के, और राजू श्रीवास्तव जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राजू श्रीवास्तव, ठीक है, कॉमेडियन है वहाँ के। तो वो वीडियो उमर शरीफ साहब की मैंने उन तीनों को भेजी। 5 मिनट बाद एक एक करके सबकी कॉलें आ गई कि उमर शरीफ साहब को क्या चाहिए आप हमें बताएं। अच्छा। हाँ, हम इनका इलाज करवाएंगे। दिलेर मेहदी साहब, राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर साहब। तो मैं अपने जितने भी कॉमेडियन थे ना, मैं उन सबको फ़ोन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उमर शरीफ साहब का कोई राब्ता नहीं था, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। तो मैंने काफ़ी अपने जो जानने वाले कॉमेडियन हैं सबको फ़ोन की। जुम्मे का दिन था तो नमाज का वक्त था, ठीक है, कॉल किसी की रिसीव नहीं। तो सलीम आफरीदी हमारे कॉमेडियन एक्टर हैं पाकिस्तान के, ठीक है, मैंने उनको कॉल की, उनको सब कुछ बताया कि मेरे पास अभी फ़ोन आया है दिलेर मेहदी भाई का और राजू श्रीवास्तव साहब का और जॉनी भाई का। तो ये बात है। तो उन्होंने मुझे भाभी का नंबर दिया था ज़रीन खजल साहिबा का कि आप इनसे बात करो, ये इस वक्त आगा खान में ही है हॉस्पिटल में। मेरी उनसे बात हुई, तो जब मैंने पूरी बातचीत बताई उनको, तो उन्होंने ये कहा कि आप दिलेर मेहदी साहब को, जॉनी साहब को बोल दें हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम्बुलेंस चाहिए कि उमर साहब को हमने बाहर लेके जाना है, क्योंकि इनका इलाज जो है वो बाहर है। इस वक्त मैं राब्ते में हूँ, उस वक्त या उस कंडीशन में मैं राब्ते में आ गया हूँ। तो जो बात मुझे ज़रीन भाभी ने बताई वो बात मैंने दिलेर मेहदी साहब को बताई, राजू श्रीवास्तव इनको बताई। उन्होंने फौरी, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे हमारे, वो वीडियो उन्होंने मैसेज दिलेर मेहदी साहब ने और राजू श्रीवास्तव उन्होंने वो मैसेज दिया, और वो वीडियो जैसे ही उन्होंने भेजी है वो मैंने ज़रीन भाभी को और उनके जो साहबजादे थे जवाद उमर साहब के, उनको भेजी है। 5 मिनट बाद वो वीडियो ऐसी वायरल हुई है, ऐसी वायरल हुई है, मतलब BBC लंदन और कितने मुख्तलिफ चैनल्स हैं यूट्यूब पे वो अपलोड हुई है वो वीडियो दिलेर मेहदी साहब की। और गवर्नमेंट ने ऐलान किया 4 करोड़ का उमर शरीफ साहब की इलाज के लिए। तो हम खुश हो गए। रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जवाद भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि आमिर भाई मुबारक हो, गवर्नमेंट तक हमारी बात चली गई है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अब पापा ठीक हो जाएंगे। ये हमारी उनकी बात हुई है। तो इसके पीछे आपका हाथ है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सोच मेरी लालच की नहीं थी। आज मैं आपको बताऊं, ये मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर रहा था, लेकिन मैंने उमर शरीफ साहब के साथ प्रैंक किया। बस मेरी बदनसीबी क्या थी, मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ, प्रैंक किया। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, बड़ी बात है। और मैं आज तक मानता हूँ ये सिर्फ मैं उनको बचाने के लिए और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए मैं ये भाग दौड़ कर रहा था। जी आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो शोबिज़ वालों को पता ही नहीं है कि आपकी इसके पीछे कितनी बड़ी काविश है। जी बिल्कुल, ये जवाद भाई को पता है, जवाद भाई मेरे रास्ते में थे बिल्कुल उस वक्त, बिल्कुल। तो जिस वक्त उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, ये ख़बर आई, उसी वक्त मैंने दिलेर मेहदी साहब को वो न्यूज़ सुनाई, राजू श्रीवास्तव को उसी वक्त कॉल बैक की। वो इतना रो रहे थे कि उनको चुप करवाना बहुत मुश्किल था मुझे,
بہت مشکل تھا. تو جب یہ رونے لگ گئے تو انہوں نے لائن ڈراپ کر دی. تو اچانک سے میں نے اسی وقت ان کو ہنسانے کے لیے عمر شریف صاحب کا اور اپنا میں نے پرینک ان کو واٹس اپ کر دیا. تو ایک دم دلیر مہدی بھائی ان کی فوری کال آئی اور ہنسنے لگے, بولنے لگے پہلے تو مجھے رلاتا ہے اور اب ہنسا رہا ہے. میں نے بولا کہ اس وقت پورا پاکستان صدمے میں ہے دلیر پاجی, اس وقت پورا پاکستان رو رہا ہے. یہ سمجھ لے کہ ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس سے چلے گیا. کامیڈی ختم ہو گئی, آپ ختم ہو گئی ہے, بالکل ختم ہو گئی میری نظر میں, تو بالکل ختم ہو گئی. بس گھسیٹ رہے ہیں اس کو. مطلب کون صحیح کرنے کون آئے گا, کون آئے گا, کون مطلب دیکھیں آئے گا کون, یہی ان لوگوں میں سے ہیں جو صحیح کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے؟ کیا پیسے کم مل رہے ہیں, یہ وجہ ہے, پیسے بھی اپنی مرضی سے یا وہ دماغ نہیں رہے جو پہلے کے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسکرپٹ اچھا نہیں ہے, اور اگر اسکرپٹ یہ لوگ چاہیں اچھا جیسے کہ ہوتے تھے ہمارے پلیئر, نہیں یہ تو گاڈ گفٹ, پتہ ہے یہ تو گاڈ گفٹ ہیں لوگ سارے. ہاں تو کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, بس اس میں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی محنت کرنی چاہیے. کرتے تو ہیں, تو پہلے بھی تو محنت کر رہے تھے, لیکن پہلے ہماری ریہرسل جو ہوتی تھی نا 15-20 دن ریہرسل. ابھی بھی ریہرسلیں ہو رہی ہیں, میں جاتا ہوں کبھی کبھار. ابھی کیا ریہرسل ہو رہی ہے, ابھی اسکرپٹ ہو, اگر آپ کا اسکرپٹ اچھا ہے اس پہ اگر ریہرسل ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آج کے رائٹر اچھے نہیں ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ اور ڈانسز کے علاوہ کچھ آپ کو دے دے. تو آپ کے دور کے رائٹر الگ ہوتے تھے. ہمارے قمر خورشید احمد صاحب رائٹر تھے اور عمر صاحب رائٹر تھے, ان کے ڈرامے اچھے, آپ دیکھیں ان سے سیکھیں نا, یہ تو اسکولز ہیں, کیوں نہیں دیکھتے, کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے اپنے آرٹسٹ دیکھیں نا ویڈیوز. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے ڈرامے میوزیکل شو بنے ہوئے سارے. میں خود کہتی ہوں, سب سے زیادہ تو میں ہی بولتی کہ میوزیکل شو بنے ہوئے. مطلب یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا اپنے فنکاروں کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ ڈیمانڈ پبلک کی اب ہو گئی ہے, کیونکہ فنکاروں نے جو کرنے والے ہیں, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, آرٹسٹ. اچھا سلمی جی, کوئی بھی تھیٹر آرٹسٹ بننا چاہے, کوئی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے, فنکار بننا چاہے, تو اس کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ فنکار بننا چاہے, شوبز میں آنا چاہے تو خاص طور پہ تھیٹر میں, خاص طور پہ کیونکہ آپ ایک تھیٹر کی ایک ملکہ ہیں, ملکہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے. تو آپ میرے خیال سے آپ جو میسیج دیں گی بڑا پیارا دیں گی, جو تھیٹر میں آنا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ تھیٹر میں آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ سنسیئر ہیں, آنیسٹ ہیں, اس میں جان آپ کو لگانی پڑے گی, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. سب سے پہلی بات آپ کو اسکرپٹ پہ توجہ دینی پڑے گی, اپنے کریکٹر پہ توجہ دینی پڑے گی کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو کریکٹر پہ آپ کو ملے وہ کریکٹر اچھا ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں کچھ پرفارم کرنے کے آپ کے پاس چانسز ہیں تو آپ اس میں محنت کریں, اور آئیں بائیں شائیں کریکٹر لے کے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کام آپ وہ کریں جس میں آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, اور اس میں آنیسٹ رہیں, بے ایمانی نہیں چلے گی. کیونکہ میرا جہاں تک تعلق ہے, میرا یہ ہے کہ یہ میری جاب ہے. میں نے یہ جاب سوچ کے شوبز میں انٹری لی تھی, اور میں ابھی بھی جاب سمجھ کے ہی کام کر رہی ہوں. تو جو جاب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ میسیج آپ لوگوں کے لیے تھیٹر میں آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت پیارا میسیج, اور میرے خیال سے سب کو پسند آئے گا. جو آپ نے کہہ دیا نا, یہ سمجھ لے کہ اینڈ کر دیا آپ نے کہہ دیا تو صحیح کہہ دیا. نہیں اینڈ کر دیا. ہاں, میں آپ کا دل سے بہت بہت پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. تو دیکھا آپ نے, یہ تھی ہماری پاکستان کی بہت ہی پیاری سی لیجنڈ سلومی جی. بہت پیاری باتیں ہوئیں اور دل کی باتیں ہوئیں, اور عمر شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں خوبصورت ایک واقعے بھی بڑے بتائے. تو اگلے شو میں کسی اور مہمان کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.